دعائے ضرور ہے مجھے دورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أباء الحسين وابناء الحسين وأجزاء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأعوان الحسين وأنصار الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين بالشمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بلندر صلوات. دعا مالک باریان کا یہ پرخلوص صفِ ماتم بچھایا اپنی بارگاہ لمیزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بلند آواز سے آمین کہیں آپ مجلس میں موجود ہیں. میرے مولا بانیان کے منتظمین کے رزق علم، رزق معرفت، رزق ولایت، عشق محبت و اہل بیت میں اضافہ فرمائے. جتنے بھی عزاداران چل کر آئے ہیں یہاں بیٹھنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، حتیٰ کہ سانس لینا بھی عبادت ہے. میرے مولا بارگاہ لمیزل میں شرف قبولیت عطا فرما. جناب عالی مرتبہ عزت مآب محترم مکرم جناب برادر اکبر سید ذکی حیدر شاہ صاحب مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس فرش اعضاء کو مزید وسعتیں عطا فرمائے. ہماری مرکزی ماتمی سنگت کاروان منتظرین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آغاز سید عمران عباس کاظمی صاحب مالک ان کے دل میں جو نیک شری حاجتیں ہیں دعائیں ہیں میرے مولا کریم کربلا کے صدقے میں قبول منظور فرمائے. جتنے بھی دستے دعا بلند ہیں جو شخص دل میں جو حاجتیں لے کے آئے ہیں، تمنائیں لے کے آئے ہیں، آرزویں لے کے آئے ہیں، حسرتیں لے کے آئے ہیں، میرے مولا جناب سید کی پاک رضا کے صدقے میں تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اتنا بلند آمین کہنا کہ تمہارا آمین کہنا مولا کی نصرت میں شامل ہو. میرے مولا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کو امام زمانہ کی پاک بارگاہ تک پہنچائیں. سہارا درود کا لے مل کے بلند ترین صلوات. اجازت بسم اللہ شروع کی جائے. سلامت رہیں، آباد شاد رہیں، سوائے غم مظلوم کربلا کے ہر غم سے محفوظ رہیں. اچھی ہوتے وہ جگہیں جہاں پہ یہ ذکر ہوتا ہے، اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس ذکر کا انعقاد کرتے ہیں، اور بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس ذکر کو باجماعت سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. سبحان اللہ. شخصیت اور خوش آمد کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں. کوشش کروں گا موقع کی مناسبت سے بات کروں. تھوڑا سا ٹائم ہے میرا، علامہ صاحب آنے والے ہیں. میں نے کوشش یہ ہے کہ مصائب پڑھوں. صرف ایک چھوٹا سا پیغام جو میں جعفر آباد چکوال عشر محرم کے دوران بھی 5 نشستوں میں نے دیا ہے، وہ 5 نشستوں کا پیغام میں کوشش کروں کہ صرف ایک حدیث میں آپ کی جھولی میں پیش کروں. لیکن اس سے پہلے میں منت کروں گا. یہ ہر ذاکر کرتا ہے، اس کرنے سے پہلے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ذکر باجماعتوں کی سننا چاہیے. اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. تو کوشش کریں جو نوجوان ہیں بزرگوں کو چھوڑ کر کم از کم سامنے آ جائیں. پڑھنے والا اپنی بات آپ کے سینے میں کم از کم اتارنے کی سخت رکھتا ہو. کوشش کریں ایک بلند صلوات پڑھیں اور آگے آگے تشریف لیں. بلند ترین صلوات. سے میں نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے. پیار کی زبان محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں، کومل سیدہ والے عزادار ہیں. کوشش کریں جن کو پیغام نہیں پہنچا، میں پھر آواز بلند کر کے کہہ رہا ہوں، کوشش کریں ذرا آگے تشریف لیں تاکہ ذکر ایک باقاعدہ اور جماعت کی ترین سے ادا کیا جائے. بلند ترین صلوات. بڑی مہربانی نوجوان بھائیوں، بہت شکریہ.
داد و تحسین کی ضرورت نہیں، دو جملے جو میرا حق ہے وہ پیش کروں گا۔ سرکار ختمی بطبط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، چلے میں تھوڑا سا اس کو آسانی سے پیش کروں۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے قائم کی معرفت حاصل کیے بغیر جیا پھر مر گیا، گویا وہ جہالت کی موت مرا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے آپ کی داد تحسین نہیں چاہیے، اور واقعی آپ اسی بات پہ قائم ہیں۔ بالکل بالکل۔ موضوع یہ ایسا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، گویا وہ جہالت کی موت مرا۔ میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ یہ جو لفظ ہے جہالت کی موت مرا، اس لفظ کو آپ نے ایسے ہی سماعت فرما دیا، یوں سر سے گزر گیا؟ جہالت کی موت مرنے کا مقصد سمجھتے ہیں آپ؟ جو نوجوان بیٹھے ہیں، میں تو یہی کروں گا، بھی میں تو یہی ڈیوٹی ہے۔ جہالت کی موت مرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی میں انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو، تہجد گزار ہو، حج بھی کرتا ہو، عمرہ بھی کرتا ہو، اور اللہ رسول کی راہ میں جتنا ہو سکے حق ادا کرے، لیکن اس نے قائم کی معرفت حاصل نہیں کی، جب اس نے قائم کی معرفت ہی حاصل نہیں کی تو اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس موضوع پہ بھی لوگ بولنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر وہ عمل، بھائی جان، ہر وہ عمل منہ پہ دے مار دیا جائے۔ چلیں آپ کہتے ہیں کہ تو میں ایک اور روایت پڑھ دوں۔ مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے امر ولایت، امر امامت کو پہچانے، انشاءاللہ 7-8 محرم یہی موضوع ہوگا، آپ نے 7 دن ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص ہمارے امر امامت و ولایت کو پہچان لے، اور اس کے بعد پہچاننے کے بعد وہ میرے قائم کا انتظار کرے، تھوڑا سا بس مسکرا دے، قائم کے نام پہ مسکرا دیا کریں، یہ تمہارا مسکرانا بھی نصرت میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے قائم کی معرفت حاصل کرے اور امر ولایت و امامت کو پہچانے اور میرے قائم کا انتظار کرے، تو رسول فرماتے ہیں وہ شخص اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ آئے ہائے ہائے صدقے، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پہ بات ختم ہی نہیں ہوئی، قائم کا انتظار کو یہاں میں عبادت ہے، یہاں پہ بات نہیں ختم ہوئی۔ فرماتے ہیں جو شخص قائم کا انتظار کرے، گویا وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو قائم کے خیمے میں موجود ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو قائم کے خیمے میں موجود ہو۔ قائم کے خیمے میں موجود ہونے کا مقصد پتہ ہے؟ قائم تجھے دیکھ رہے ہو، جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں۔ فرمایا جو شخص میرے قائم کا انتظار کرے، امر ولایت و امامت کو پہچانے، وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو قائم کے خیمے میں موجود ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا ہو۔ آخری بات کروں گا، میں ناظم ممبر سے کہوں گا کہ ممبر سے تشریف لے آئیں۔ میں آخری بات کر کے مصائب کی طرف دوڑنے لگا ہوں۔ یہ آخری بات خدا کی قسم جب میں نے کتاب میں پڑھی، آغا عمران صاحب، میرے دل کے یوں کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا کہ مالک نے صرف قائم کے انتظار کا اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو قائم کا انتظار کرے وہ ایسے ہے کہ جیسے قائم کے خیمے میں موجود ہو۔ جو قائم کا انتظار کرے وہ ایسے ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ تیسری بات، پہلے بندے سے لے کے اس آخری بندے تک میں ہر چہرہ دیکھوں گا کہ وہ بات سن کے پھر بولا نہیں، پھر وہ جانے اور قائم جانے۔ مالک فرماتے ہیں جو قائم کا انتظار کرے اور پھر مر جائے، مالک فرماتے ہیں وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا اور پھر شہید ہو گیا۔ قائم کا انتظار کیا اور شہید۔ کیا ہم وہ انتظار کر رہے ہیں؟ ناراض مت ہوئیے گا، میں تو یہی کروں گا، کیا ہم اس انتظار کے قابل ہیں؟ انتظار ہی عین عبادت ہے۔ بے شک بے شک، انتظار ایک مکمل عبادت ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو میں ہندو مذہب
بدھ مذہب، شنت مت مذہب اور تمام مذاہب کا انتظار بھی بتاؤں گا، اور یہ جن کا انتظار کر رہے ہیں ان کے نام بھی بتاؤں گا، اور انتظار قائم میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ اس وقت میں یہی ڈیوٹی لے کے چلا ہوں، جی بھر کے مارا ہے امت نے رسول کی بیٹیوں کو۔ صدقے جاؤں تمہاری یہ ہائے کہہ دینا سبحان اللہ، اس کا حق ہی ادا نہیں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، میں نے 5 بندوں کو یہاں پہ بیٹھ کے سنا ہے، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو مسلسل مصائب سن رہے ہیں اور وہ مصائب سے اٹھے نہیں ہیں۔ مصائب کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا پیغام دے کے آگے بڑھوں گا۔ حسین کا غم منانے والوں، غم منایا نہیں جاتا، صدقے 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 منایا نہیں جاتا، منایا تو تہوار جاتا ہے، حسین کا غم ہمیشہ طاری رہتا ہے۔ صدقے صدقے مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ جو قائم کے نام پہ رونے والے ہیں، جو مہدی کے نام پہ رونے والے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا، ایک جملہ پڑھ کے میں آگے بڑھوں گا۔ کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ حضرت شاہ جی آپ دیکھیں نا، ماحول دیکھیں نا کہ جنگ کا ماحول بن نہیں گیا۔ مجھے قائم کے لشکر کے سپاہی نظر آ رہے ہیں جو اس شعر پہ بولیں گے، روئیں گے، ہائے ضرور اونچی آواز سے کریں تمہاری ہائے قائم کی تلوار کے دستے تک جائے۔ فرماتے ہیں کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ اگلی بات میں تب کروں گا اگر پچھلے بھی سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرے۔ کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، اسے زینب کا جب بازار جانا یاد۔ صدقے صدقے جو ہاتھ سینے پہ مار سکتے ہو وہ مار لو اسے۔ اللہ اکبر، میری سوچ سے زیادہ آپ نے سن لیا، میری سوچ سے زیادہ آپ نے سن لیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا سننے کے لیے آئے ہیں۔ خدا کی قسم جنت کا ماحول ہے، اللہ جانے تم برداشت کر سکو نہ کر سکو۔ میں اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے۔ عمران شاہ جی میں وہ بندہ دیکھوں گا کہ جو حسین کو روتا ہے، جو سیدہ کا کھاتا ہے، جو صبح سے لے کے شام کو حسین کو رونے کے لیے آیا ہے، اور وہ جملہ برداشت کر لے گا۔ کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے۔ اور انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب، انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب، نشاں قدموں کو، نشاں قدموں کے ہاتھوں سے وہ زہرا کے مٹاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ میں نے کہا جی بھر کے مارا ہے، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ جی بھر کے مارا ہے امت نے رسول کی بیٹیوں کو۔ تم نے سمجھ لیا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ کسی نے سمجھ لیا کہ میں نے عشق میں جملہ ادا کر دیا ہے۔ میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، ہر آنکھ سے فرات یوں موجے مار کے نکلے گی، وہ کبھی بھی رک نہ سکے گی۔ جتنے بندھن باندھو پلکوں کے ساحل پہ، فرات آنکھوں سے نکلے گی۔ امت نے جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے، اتنا کسی امت نے رسول کے بیٹوں کو نہیں مارا۔ صدقے صدقے صدقے۔ اچھا چلے ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ اتنا دین پہ خرچہ نبیوں کے بیٹوں کا نہیں آیا جتنے دین پہ خرچہ علی کی بیٹیوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا دین پہ خرچہ نبیوں کے بیٹوں کا نہیں آیا جتنا دین پہ خرچہ علی کی بیٹیوں کا آیا ہے۔ کوشش کرنا ہائے کرتے ہوئے آنا۔ جتنے ماتمی ہو مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ ایک روایت پڑھوں گا، تمہاری اور میری خلقت کی وجہ صرف حسین کو رونا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں اپنے چہرے پہ غم طاری کر لو، اپنی آستینیں کھول لو، اپنے گریبان کھول لو، کوشش کرو اپنے سر کے بالوں کو نہ سنوارنا، کیونکہ روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہو۔ عزاداروں، تمہاری اور میری خلقت کی وجہ علی ولی اللہ پڑھنا نہیں تھا، وہ پڑھ رہی تھی کائنات۔ تیری میری خلقت کی وجہ ہے زہرا کی دعا، تیری میری خلقت زہرا کی دعا سے ہوئی ہے۔ میں روایت پڑھ دیتا ہوں اگر کوئی روایت سننا چاہتا ہے۔ جب مولا حسین آغا صاحب اس دنیا میں آئے نا، بھائی جان جناب سیدہ نے یوں ایک مرتبہ رسول کو بلایا، بلا کے کہا یا رسول اللہ، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے حسین کی آواز آتی ہے یا امہ ہو انا ابن الغریب، امہ میں تیرا غریب بیٹا۔ میں نے بالکل تیاری کر لی ہے، میں تو آگے بڑھ گیا ہوں، اب تم تیاری کریں نا ماتم کی۔
فرمایا یا رسول اللہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے، جب سے حسین میری گود میں آیا ہے، اس کے لب ہلتے ہیں، آواز آتی ہے یا امہ ہو انا ابن الغریب، امہ میں تیرا غریب بیٹا۔ یا رسول اللہ میں چپ کر گئی، میں برداشت کر گئی، میں نے حسین کے آنسو صاف کر دیے۔ یا رسول اللہ میں نماز ظہرین کے لیے مصلی پہ تھی، میں نے کان حسین کے قریب کیا، حسین کی آواز آ رہی تھی یا امہ ہو انا ابن المسافر، امہ میں تیرا مسافر بیٹا۔ کون ہے جوان جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے؟ یا امہ ہو انا ابن المسافر، امہ میں تیرا مسافر بیٹا۔ یا رسول اللہ میں پھر چپ کر گئی، میں برداشت کر گئی، میں نے حسین کی آنکھوں سے آنسو صاف کر دیے۔ یا رسول اللہ میں تیری بیٹی زہرا نماز مغربین کے لیے مصلی پہ تھی، میں نے حسین کی آواز سنی، آواز آ رہی تھی یا امہ ہو انا ابن العطشان، امہ میں تیرا پیاسا بیٹا، امہ میں تیرا پیاسا بیٹا، ماتم کی تیاری کرنا، امہ میں تیرا پیاسا بیٹا۔ یا رسول اللہ میں چپ کر گئی، میں برداشت کر گئی، میں نے حسین کی آنکھوں سے آنسو صاف کر دیے۔ اگلا جملہ سننا، مجھے بادشاہ عباس کے اس علم کی قسم ہے، میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں ختم کر لینا، کوشش کرنا سینے پہ ہاتھ مارنا۔ سیدہ کی آواز آ رہی تھی یا رسول اللہ مجھے تیری عزت اور رسالت کی قسم ہے، میں تیری بیٹی زہرا نماز شب کے مصلی پہ تھی، میں نے کان حسین کے قریب کیا، حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، آواز آ رہی تھی یا امہ ہو انا ابن الاسکان، امہ میں تیرا پسا ہوا بیٹا، امہ میں تیرا گھوڑوں کے ساتھ پامال ہوا بیٹا، امہ میں تیرا پسا ہوا بیٹا۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیں یہ وجہ کیا ہے؟ رسول کی آواز زہرا سچ پوچھنا چاہتی ہے، یہی حسین ہوگا، 10 محرم ہوگی، 61 ہجری ہوگی، کربلا کے میدان میں میری امت کے ہاتھوں 3 دن کا بھوک کا پیاسا مارا جائے گا۔ زہرا کی آواز یہ ہے بابا جب تیری امت میرے حسین کو مارے گی تو ان کو روکے گا نہیں۔ فرمایا حسین دنیا میں نہیں ہونا، فرمایا تیرا بھائی بھی تیرا بیٹا حسین تو ہوگا، فرمایا اس سے بھی نہیں ہونا۔ فرمایا مجھے صرف اتنا بتا تیری بیٹی زہرا تو ہوگی، فرمایا تو بھی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی جائے گی۔ کتابیں کہتی ہیں ادھر پہلی بار زہرا نے بابے کے گلے میں باہیں ڈالی، روکے گا بابا مجھے صرف اتنا بتا میرے بیٹے کو روئے گا کون، میرے لال کا ماتم کون کرے گا، میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ اتنا جملہ کہنا تھا۔ رسول کی آوازی زہرا پھر تو دعا کر، میں آمین کہتا ہوں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گی، جس کی بیٹیاں تیری بیٹیوں کو روئیں گی۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ زہرا رو کے کہہ دیا بابا پھر دعا بعد میں، وعدہ پہلے، جو میرے بیٹوں کو روئیں گے میں ان کے بیٹوں کو روؤں۔ صدقے صدقے اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے بیٹوں کو روئیں گے میں ان کے بیٹوں کو روؤں گی۔ آج ہی قبلہ سبحان اللہ۔ فرمایا جو میرے بیٹوں کو روئیں گے میں ان کے بیٹوں کو روؤں گی۔ تو جملے مصائب کے سننا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ جب آئے ہیں نا مولا عباس عالیہ کے خیمے میں، بسم اللہ، ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنا، خدا کی قسم پہاڑ کی مصیبت ہے، پہاڑ کا مصائب ہے۔ مولا کے عظیم ماتم تشریف لے آئے ہیں، عزاداران مسجد قبلہ، لمحہ لمحہ توجہ مجھ پہ کرنا۔ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، بالکل آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ حسین کی آواز عباس عالیہ کے خیمے میں جا۔ صدقے صدقے عباس نے یہ چلنا شروع کیا، عباس عالیہ کے خیمے پہنچے۔ عالیہ کے خیمے میں جب عباس پہنچے نا، بی بی نے ایک نوحے کی سطر پڑھی ہے ظہیر بھائی، بی بی نے ایک نوحے کی سطر پڑھی ہے۔ جتنے نوح خان بیٹھے ہیں، جتنے ماتمی بیٹھے ہیں، میں نوحے کی سطر تمہیں سناؤں گا، تم ماتم کر لینا۔ بی بی نے عباس کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، ڈال کے کہا آج میں یتیم ہو گئی، آج میں یتیم ہو گئی، آج میں یتیم ہو گئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ عباس کی آواز، بی بی میں کنیز کا بیٹا ہوں، تو زہرا کی بیٹی ہے، تو رسول کی بیٹی ہے، میں نوکر کا بیٹا ہوں، مجھے کیوں کہہ رہی ہے میرے جانے سے تو یتیم ہو گئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ 3 بار بی بی زمین پہ بیٹھی، 3 بار اٹھی، 3 بار ایک ہی جملہ کہا صدقت امیر المؤمنین، صدقت امیر المؤمنین، صدقت امیر المؤمنین۔ سچ کہا تھا میرے بابے نے، سچ کہا تھا میرے بابے نے، سچ کہا تھا میرے بابے نے۔ ہو گئی ماتمی ماتم کر سکتا ہو۔ عباس دیکھ رہے بی بی کیا کہا تھا تیرے بابے نے؟ روکے کہتی عباس میں چھوٹی تھی، میرے بابے نے میری کلائیاں چومی تھی۔ روکے کہا زینب کے وقت آئے گا ان ہاتھوں میں رسیاں ہوگی۔ عباس جب میں نے تجھے جوان ہوتے دیکھا میں روز سوچتی تھی اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسیاں کیسے ہوگی؟ اور عباس اب مجھے یقین ہو گیا، غازی میری چادر۔ صدقے 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 مجھے ایک بند یاد آ گیا، مجھے ایک بین یاد آ گیا، میں یہ بین پڑھ کے ممبر چھوڑا ہوں۔ بی بی نے جب عباس کی گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، بی بی رو کے کہتی عباس ایک جملہ بتا کے جا۔ رو کے آوازی سلطان وفادی نگری دا، ایک منت ہم شیر تلائی بنچ، سلطان وفادی نگری دا، ایک منت ہم شیر تلائی بنچ۔ کل ملنے زیور قیدیاں دے او کیویں پاون ہن سمجھائی بنچ، میں نے چھوڑ دینا میں مرضی بات ہے۔ او کل ملنے زیور قیدیاں دے کیویں پاون ہن سمجھ آئی بنج، کوئی سید بیٹا مجھے معاف کرنا۔ روکے کہتی کیویں بولنے نال شرابی دے
یہ سر پہ ماتم کا پوچھا کرنا اور کہ میں بولے